بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کا اسم مبارک وضاحت سے نہیں آیا، لیکن متعدد روایات کے مطابق سورہ کہف کی آیت نمبر 65 میں جس عالم کا ذکر ہوا ہے اس عالم سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اس آیت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے خاص بندے ہیں، مخصوص رحمت الہی ان کے شامل حال تھی اور وہ خدا کی طرف سے علم لدنی کے مالک تھے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی آل اولاد سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب یوں تحریر کیا گیا ہے: تالیہ بن ملکان بن عامر بن سام بن نوح علیہ السلام، آپ کا اسم گرامی تالیہ بن ملکان تھا اور خضر ان کا لقب تھا، کیونکہ خضر کا معنی سبز ہے۔ وہ جہاں پر بھی قدم مبارک رکھتے تھے، آپ علیہ السلام کے قدم کی برکت کی وجہ سے وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔ متعدد روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور تا قیامت زندہ رہیں گے۔ وہ جناب ذوالقرنین کے ناصرین میں سے تھے۔ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل کروں؟ اصحاب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن جناب خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے کسی بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک فقیر ان کے پاس آیا جو انہیں جانتا تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے مدد کا تقاضا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو تمہیں دے سکوں۔ فقیر نے کہا، میں آپ کے چہرے پر نورانیت اور خیر کی آثار دیکھ رہا ہوں، لہٰذا میں آپ سے خیر کی توقع رکھتا ہوں، بس آپ کو عزت خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری مدد کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھے ایک امر عظیم کی قسم دی ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے جس امر عظیم کی قسم دی ہے اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ مجھے اس بازار میں بطور غلام بیچ دیں اور ان پیسوں سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ فقیر نے کہا، کیا ایسا کام کرنا درست ہے؟ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں درست کہہ رہا ہوں۔ آپ نے مجھے اس ذات عظیم کی قسم دی ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ اس عظیم نام کو کوئی اہمیت نہ دوں۔ آپ مجھے بازار میں فروخت کر دیں۔ اس فقیر نے جناب خضر علیہ السلام کو 400 درہم کے عوض ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا، رقم اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک مدت تک اپنے آقا کے پاس رہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کا آقا ان کے ذمے کوئی کام نہیں لگاتا۔ ایک دن انہوں نے اپنے مالک سے کہا، آپ نے مجھے اپنی خدمت گاری کے لیے خریدا ہے، لہٰذا مجھے حکم دے کہ آپ کے لیے کوئی کام کروں۔ تاجر نے کہا، میں اس پر راضی نہیں ہوں کہ آپ کو کسی زحمت میں ڈالوں، کیونکہ آپ بوڑھے ہیں۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، کام کرنا میرے لیے کوئی زحمت نہیں ہے۔ تاجر نے انہیں گھر کے ایک کونے میں پڑا ہوا پتھر دکھایا۔ وہ اس قدر بڑا تھا کہ اسے اٹھا کر باہر لے جانے کے لیے 6 افراد کی ضرورت تھی جو سارا دن کام کرتے تو اسے اٹھا کر باہر لے جا سکتے تھے۔ اس نے کہا، اس پتھر کو اٹھا کر گھر سے باہر لے جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسی وقت اکیلے ہی اس پتھر کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ تاجر نے کہا، شاباش، آپ نے بہت بڑا کام انجام دیا ہے۔ آپ اس قدر طاقتور ہیں کہ کسی اور میں اتنی طاقتور قدرت نہیں ہے۔ کچھ مدت بعد تاجر نے سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے جناب خضر علیہ السلام سے کہا، میں نے آپ کو امین پایا ہے، لہٰذا میں آپ کو اپنے گھر میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب تک میں واپس نہیں آتا آپ میرے اہل خانہ کے لیے ایک اچھے جانشین بنے، میں آپ کو کسی اور زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی زحمت نہیں ہے، آپ جو بھی کام کہیں گے اسے انجام دوں گا۔ تاجر نے کہا، آپ میرے واپس آنے تک کچھ اینٹیں تیار کریں۔ تاجر سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب واپس
वापस पलटा तो क्या देखता है कि जनाब खिजर अलैहिस्सलाम ने इस अरसे में एक आलीशान बिल्डिंग तैयार कर दी है। उसने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से कहा, मैं आपको इज्जत खुदा की कसम देता हूँ कि आप बताएं आप कौन हैं और आपका काम क्या है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने मुझे इज्जत खुदा की कसम दी और उसी इज्जत खुदा ने मुझे अपनी बंदगी पर जिंदा रखा हुआ है। आपने मेरा नाम सुना होगा, मैं खिजर हूँ। एक फकीर ने मुझसे मदद मांगी थी। उस वक्त मेरे हाथ में कोई चीज ना थी जो उसे देता। उसने मुझे अम्र अजीम यानी खुदा की कसम दी थी, लिहाजा मैंने जरूरी समझते हुए अपने आप को उसकी गुलामी में दे दिया। उसने मुझे आपके हाथों बेच दिया और पैसे लेकर चला गया। आप ये बात अच्छी तरह समझ ले कि अगर कोई शख्स किसी को जाते खुदा की कसम दे कि वो उसकी कोई हाजत पूरी करे और वो उसे पूरी कर सकता हो लेकिन ना करे, तो रोजे कयामत इस हालत में मशहूर होगा कि उसके चेहरे पर गोश्त और खून नहीं होगा, सिर्फ हड्डियां होंगी जिनके बजने की आवाज कानों तक आएंगी। ताजिर ने माजरत ख्वाही करते हुए कहा, मैं आपको नहीं पहचानता था, मैंने आपको जहमत दी है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई बात नहीं, आपने मेरे ऊपर लुत्फ व करम किया है। ताजिर ने कहा, मेरे माँ बाप आप अलैहिस्सलाम पर कुर्बान हो, आप मेरे और मेरे अहले खाना के साथ जिस तरह का भी बर्ताव करना चाहते हैं हम आपके इख्तियार में हैं। अगर आप अलैहिस्सलाम चाहते हैं तो मैं आपको आजाद करता हूँ, जहाँ भी जाना चाहे जा सकते हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मुझे आजाद कर दो ताकि मैं इबादत खुदा में मशगूल हो जाऊँ। ताजिर ने बहुत माजरत करते हुए खुशी से उन्हें आजाद कर दिया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम्द व सिफात है इस खुदा के लिए जिसने मुझे अपनी बंदगी की तौफीक इनायत फरमाई और मुझे अपनी बंदगी की रोशनी में अनहराफात से निजात अता की है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।